پاکستان کو جہاں مختلف قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، وہیں ان میں ایک ایسا مسئلہ بھی شامل ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اسمگلنگ ہونے کی وجہ سے اس کے معیار کو جانچنا یا اس کے معیار کو چیک کرنا، وہ ادارے جو ذمہ داران ہیں وہ ان تک پہنچ نہیں پاتے۔ بہت سارے آفیشل ابھی حالیہ پچھلے دنوں وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ ایشو کی گئی ہے، وہ مجھے بھی ملی ہے۔ جی 100 آفیشلز کے نام بتائے، جس میں کسٹم، ایف سی، لیڈیز کہ وہ افسران ہیں کہ جو نیٹ ورک کو کراچی، بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ تو، چونکہ یہ اتنی منظم مافیا ہو گئی ہے، اس میں جڑیں اپنی اتنی ڈیپ کر دی ہیں تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس میں پھر مختلف اوقات میں مختلف چیزیں کی جاتی ہیں۔ سارا جتنا بھی پاکستان میں سب بیکریوں پہ آپ کی کھانے پینے کے آئٹم بن رہے ہیں، اس کے اندر وہ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر جو ہے کہ یہ اسمگلنگ کی روک تھام نہ ہونا، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں، ناقص پالیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نالائکی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، پاکستان کو جہاں مختلف قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، وہیں ان میں ایک ایسا مسئلہ بھی شامل ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ جی ہاں، پاکستان کے اندر جو اسمگل شدہ سامان آ رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری اشیاء ضرورت بھی ہیں اور بہت ساری چیز ایسی بھی ہیں جن کا معیار بھی نہیں پرکھا جا سکتا، کیونکہ اسمگلنگ ہونے کی وجہ سے اس کے معیار کو جانچنا یا اس کے معیار کو چیک کرنا، وہ ادارے جو ذمہ داران ہیں وہ ان تک پہنچ نہیں پاتے، اور بغیر کسی جانچ کیے وہ سامان مارکیٹ تک آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ صارفین تک بھی پہنچتا ہے، جو قیمتوں میں ذرا کم بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے صارف جو ہے کہ اپنی کم آمدن کی وجہ سے اس طرف توجہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس پر آج آپ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی عمران خان صاحب، جو کہ ان معاملات پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور ان کو رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو سب سے پہلے تو عمران خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور ہم آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو خان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو اسمگلنگ کا جو ایشو ہے، حال ہی میں آئی ایس پی آر نے اور حکومتی سطح پر بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اسمگل شدہ جو سامان ہے اس کی وجہ سے ہمیں پاکستان کو، یعنی کہ ریاست پاکستان کو ٹیکس کی صورت میں یا محصولات کی صورت میں بہت بڑا خسارہ بھی درپیش ہے، اور پاکستان ویسے ہی مالی بحران سے دوچار ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کے باوجود، یہ چیزیں اسمگلنگ یعنی کہ رک نہیں پا رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سے ایسے عناصر یا کون سے ایسے عوامل کار فرما ہیں اس میں کہ اس میں ابھی تک جو ہے کہ حکومت کو، ریاست کو کامیابی نہیں مل سکی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو حکومتی ادارے ہیں یا جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، وہ اسمگلنگ کو روکنے میں بالکل نیک نیتی سے کام نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کی ایفرٹس بہت اچھی ہوتی ہیں۔ بالکل، ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں دیکھا کہ جب جو ہمارے سول ادارے ہیں، جیسے کسٹم کا ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اسمگلنگ روکے، لیکن ان کے پاس اتنی نفری وسائل نہیں ہوتے۔ پھر چونکہ زیادہ تر جو اسمگلنگ کا حجم ہے وہ ایران کی جانب سے ہوتا ہے، تو وہاں پر کچھ ایسے ایریاز ہیں، سی ایریاز، بی ایریاز کے، جہاں پر ایکسیس مشکل ہو جاتی ہے سول اداروں کے لیے۔ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں قلعہ تنظیموں کے بھی نیٹ ورکس ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس چیز میں شامل ہوا ہماری جو عسکری قیادت کے احکامات پہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ شامل ہوئیں، اور انہوں نے پھر اس میں مختلف علاقوں میں چوکیاں قائم کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ قابو نہ پا سکنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دہائیوں قبل جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اسمگلنگ کا، ایرانی تیل، ڈیزل کا، مختلف اور چیزوں کا، تو اس وقت یہ
منظم مافیا نہیں تھی. اچھا. اس وقت چھوٹے چھوٹے گروپس کام کرتے تھے جو یہاں سے چیزیں لے کے جاتے تھے اور بارٹر میں یعنی اس کے بدلے میں وہاں سے وہ سامان لے کے آتے تھے, یہاں بیچتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ اور وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ دونوں طرف ایک قسم کے لوگ رہتے ہیں بلوچستان میں وہاں کے سیستان میں, تو ان کی روزی روٹی ہے, یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں, تو یہ اس طرح کا علاقائی معاملہ ہے. صحیح. لیکن آہستہ آہستہ جو اس اسمگلنگ کے سامان میں نیٹ ورک میں جو پیسے کا حجم تھا وہ جب کروڑوں سے اربوں ہوا, اربوں سے کھربوں ہوا, تو اس جیسے جیسے اس کا کوانٹم حجم بڑھتا گیا ویسے ویسے یہ نیٹ ورک منظم ہوتا گیا. یعنی اس نے اپنی جڑیں, اس نیٹ ورک نے اپنی جڑیں پھر سرکاری اداروں میں بنانی شروع کر دیں, سول اداروں میں بنانی شروع کر دیں. جو ٹرانسپورٹرز ہیں بڑے بڑے وہ اس میں شامل ہو گئے, ان کو بھی فائدہ تھا. تاجر اس میں بڑے بڑے وہ شامل ہو گئے, حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ یہاں کے جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں, یعنی وہاں سے ایرانی تیل, ڈیزل اور چھالی آتا تھا, ابھی بھی آتا ہے, اور یہاں اس کے بدلے میں یہاں سے دو طرفہ نقصان پہنچانا شروع کر دیا انہوں نے. وہاں اس میں ڈیوٹی ٹیکس چوری کرتے ہیں اور یہاں اس کے بدلے میں ان کو پیسے دینے کے بجائے یہاں جو چینی بنتی ہے, یہاں جو کھاد یوریا ویسے ہی ہمارے یہاں کم ہوتا ہے, اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. چینی, کھاد, یوریا, گندم, آٹا, اس کو وہاں ایران اور افغانستان اسمگل کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ یہاں کی پیداوار کو وہاں لے کے جا رہے ہیں. وہاں اس کی وجہ سے یہاں بھی مارکیٹ میں ان چیزوں کی اجناس کی قلت پیدا ہونی شروع کی, چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اور چاول پنجاب اور سندھ کی بہت بڑی بڑی فیکٹریاں, ایک انویسٹیگیشن میں نے خود دیکھی جس میں FIA نے ایک نیٹ ورک پکڑا, وہ یہاں پاکستان سے یہ جو مویشی ہوتے ہیں گائے بھینسیں بکریاں, ملیر کے علاقے میں انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی کیٹل فارمنگ کی کوئی, تو وہ وہاں سے سامان منگواتے تھے ایران سے اسمگلنگ کا, اور اس کے عوض میں وہ یہاں سے چاول کے کنٹینر پورے پورے ٹرک بھجواتے تھے. تو جب ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, جب ان کی ٹرانزیکشن بینکنگ ریکارڈ چیک کیا گیا, تو پتہ چلا کہ کوئی 25 سے 27 پاکستان کی بڑی چاول کمپنیوں کے مالکان ان کے ساتھ شامل تھے. جو پاکستان میں چاول 200 روپے کا بکتا تھا, وہ وہاں ایران میں جا کے 400 روپے کلو بیچتے تھے, اور ڈبل فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ایک تو یہ نقصان کر رہے تھے, ٹیکس چوری کر رہے تھے, دوسرا عوام کے لیے وہ چیزیں مہنگی کر رہے تھے. اب جب یہ اتنی بڑی منظم مافیا ہو گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ادارے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مزاحمت بھی سامنے آتی ہے. آپ ایک راستے سے کنٹرول کرتے ہیں, وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اس وقت یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوگا کہ وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپ نہیں رہے, یہ اب ایک منظم مافیا بن چکی ہے جس میں اوپر سے لے کے نیچے تک بہت سارے آفیشل. ابھی حالیہ پچھلے دنوں وزارت داخلہ کی جانب سے ایک رپورٹ ایشو کی گئی ہے, وہ مجھے بھی ملی ہے. اس میں تقریباً کوئی انہوں نے, یہ تو بہت معمولی, انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں اشر اشیر بھی نہیں ہے, 100 آفیشلز کے نام بتائے جس میں کسٹم, FC, لیویز کہ وہ افسران ہیں کہ جو ان نیٹ ورک کو کراچی, بلوچستان, سندھ اور پنجاب میں اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں. وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, ان کا باقاعدہ نام وزارت داخلہ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے دیے ہیں. بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ تو یہ تو آپ کا یہ پہلے سوال کا جواب تھا کہ کیوں نہیں کرٹیل ہو رہا, اور ادارے, اور اربوں روپے کا پاکستان کو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے. اربوں روپے کا ناجائز یومیہ نقصان ہے یا ماہانہ نقصان ہے؟ اربوں روپے کا. میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی فگر دیتا ہوں. جی ایران سے اس وقت پہلے تو یہ سمجھیں کہ پاکستان میں اسمگلنگ کے راستے کیا ہیں, کہاں کہاں سے ہوتی ہے, یہ بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو. بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے ناظرین, آپ ذرا مکمل طور پر اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اور یہ سنیں جو خان صاحب آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں 3 راستوں سے اسمگلنگ ہوتی ہے. یہ سمندر سے ہوتی ہے لانچوں کے ذریعے, زمینی راستے سے ہوتی ہے جو ہمارے افغانستان اور بلوچستان کے بارڈرز ہیں, تیسرا ہوائی راستے سے ہوتی ہے. جیسے کھیپیے وغیرہ باہر سے سامان دے کے آتے ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, UAE سے وہ لیپ ٹاپ یا لے کے آتے ہیں, موبائل وغیرہ, اس طرح کی چیزیں, ایسیسریز وغیرہ لاتے ہیں. لانچوں سے زیادہ تر جو گلف ایریاز ہیں ہمارے, عمان, مسقط, یہ وہ جو UAE وغیرہ, وہاں سے جو ہے نا یہ ایرانی ڈیزل زیادہ آتا ہے لانچوں کے ذریعے, اور مختلف چیزیں, ٹائر, کپڑا, میڈیسن, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی, اس کی کوانٹٹی تھوڑی کم ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ایک راستہ ہے. تیسرا راستہ
وہی جیسے میں نے بتایا کہ کھیپوں میں یہ جو آپ کے ایران سے جو آتا ہے وہ بہت بلک ہے، اس کا حجم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کا حجم بہت بڑا ہے. ایک فگر سرکاری میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. جی جی. پچھلے دنوں ایک سرکاری رپورٹ جاری ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی کپڑا، میڈیسن، ٹائر، خشک دودھ، پاؤڈر، کاسمیٹکس، الیکٹرانکس، یہ تو آتا ہی ہے، لیکن صرف ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی سالانہ جو اسمگلنگ ہے جی جی. وہ 10.5 ملین ہے، گیلن ہے. یعنی کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سرکاری رپورٹ بتاتا ہوں آپ کو. یہ ملین ڈالرز میں؟ ملین ڈالرز نہیں، گیلن. یعنی کہ گیلن یعنی کہ 10,50,000 گیلن روزانہ ایران سے پیٹرول ڈیزل اسمگل ہو کے یہاں آ رہا ہے روزانہ. بہت بڑی فگر ہے یہ، بہت بڑی فگر ہے. 10 لاکھ گیلن، بہت بڑی بات ہے. اور اس کو جب آپ پھر مہینے پہ کنورٹ کریں، اس کو پھر جب آپ سال پہ کنورٹ کریں تو یہ کروڑوں سے بھی زیادہ اربوں گیلن بنتا ہے. تو اگر ایک آپ کا لیٹر جو ہے یہاں آپ کو 200 میں پڑتا ہے، 250 میں بھی پڑتا ہے، تو پھر آپ وہ حساب لگا لیں کہ وہ تقریباً کوئی ان کی فگر کے مطابق کوئی 27 ارب یا 37 ارب روپے کا یہ محتاط اندازہ. تو یہ ایک کمیونٹی کی 27 ارب، ایک کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے اندر وہ 27 ارب روپے 27 ارب روپے کا تقریباً وہ بنتا ہے. اور یہ یومیہ 27 ارب روپے یومیہ 27 ارب روپے یومیہ. ناظرین اب آپ لگائیں نا 10 لاکھ لیٹر کو آپ لگائیں 10 لاکھ لیٹر کو 200 کے حساب سے 250 کے حساب سے، تو جی جی کتنا بن جاتا ہے یہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو ویسے میتھمیٹیکلی جو ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، لیکن یہ جو فگر ہے واقعی میں یہ 27 ارب روپے یومیہ پاکستان کو ٹیکس کی مد میں جو ہے کہ چوری اس سے جو ہے کہ محروم ہو رہا ہے. پاکستان کی ریاست جو ہے اس وقت انتہائی ذبح حالی کا شکار ہے، انتہائی مالی بحران کا شکار ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کی خاطر IMF کے منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومت اور ریاست پوری کی پوری ان کے سامنے سمجھیں کہ بے بس نہ دکھائی دیتی ہے، ان کی شرائط کو ماننے پر مجبور ہو رہتے ہیں ہم. لیکن یہاں پر یہ جو لکونا ہے، یہ جو لیکیجز ہیں پاکستان کی لیے، پاکستان کے اندر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، نہ صرف باہر سے جو چیزیں آ رہی ہیں بلکہ پاکستان کی اپنی بھی پیداوار جو ایسی چیزیں ہیں وہ بھی اسمگل کیے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ خان صاحب نے بتایا کہ بڑے بڑے ٹائکون اس میں شامل ہو چکے ہیں، صنعت کار شامل ہو چکے ہیں، تو ہماری معیشت پھر کہاں جائے گی؟ تو یہ عمران خان صاحب کے بتائیں نا، آپ یہ جو آپ نے فگر بتائی، یہ تو 27 ارب روپے یومیہ، اگر ہم اس کو منتھلی بیسس پہ لے کے جائیں، پھر سالانہ بیسس پہ لے کے جائیں، تو یہ تو کہانی کہاں سے کہاں جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس کو صحیح طریقے سے ان کو کوئی قانونی شکل بنائی دی جائے یا ان کو کوئی قانونی راستہ دیا جائے تو میرے خیال سے یہ ہم اس نقصان سے ہی بچ جائیں گے، کیونکہ روک تو پا نہیں رہے. دیکھیں اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں. یہ تو اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ چونکہ یہ اتنی منظم مافیا ہوگی ہے، اس نے جڑیں اپنی اتنی ڈیپ کر دی ہیں، تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہے. تو اس میں پھر مختلف اوقات میں مختلف چیزیں کی جاتی رہی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں وہاں یہ مخصوص جیپیں ہوتی ہیں جس میں گیلن رکھ کے وہ کھاڑیوں میں سے ایران کی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے نکال کے لاتے ہیں. جی حالانکہ یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پچھلے گورنمنٹ میں خود یہ سرکاری سطح پہ دعوے کیے گئے تھے، اعلانات کیے گئے تھے کہ پورے بارڈر پہ باڑ لگا دی گئی ہے. اور بالکل کی گئی تھی. تو اب لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں اگر وہ آ بھی رہے ہیں اب، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہاں جو ان علاقوں کے کمشنرز تھے، ڈپٹی کمشنرز تھے، ان کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آئی کہ انہوں نے ایک پرچی رکھ دی کہ جی جو گاڑی آئے گی وہ اتنے کی پرچی کٹوا کے جائے گی. اب مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ اگر وہ پرچی کٹوا کے آتے جاتے ہیں، وہ پرچی مطلب کیا چلان کٹتا تھا یا کیا مطلب انٹری ہوتی تھی؟ اس کی بلوچستان کی حکومتی سطح پر یا وفاقی سطح پر آج تک نہ تصدیق کی گئی ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. اچھا. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ یہ ایک اور سوالی نشان ہے. دیکھیں نا، اگر آپ نے اس کو مینیج ہی کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کو یوں کر لیں. دیکھیں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو ایران کا ڈیزل پیٹرول ہے وہ انجن خراب کرتا ہے، گاڑیاں خراب کرتا ہے. ٹیکس چوری تو ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے، میں یہ آپ کو
آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. جی جی. میری کسٹم والوں سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں ایرانی ڈیزل پکڑنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ پہلے ہم ٹیسٹ کر کے پکڑتے تھے کیونکہ اس کی کوالٹی ناقص ہوتی تھی. ہماری جو لیبارٹری سے ریفائن ہوتا ہے وہ زیادہ پیوریفائی ہوتا تھا, اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا تھا. لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایران نے اپنی جو ریفائنریز ہیں ان کو زیادہ ریفائن کر دیا ہے. کیا بات ہے. انہوں نے اپنی کوالٹی, انہوں نے اپنے ڈیزل پیٹرول کا لیول ہمارے ڈیزل پیٹرول سے زیادہ بڑھا دیا ہے. اور ہم جو کہ 2011 سے پر لیٹر کے اوپر عوام سے جو ہمارے ادارے لیویز کے نام پہ جو پیسے لے رہے ہیں, وہ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے دور میں, صدر زرداری صاحب کے دور میں یہ شروع کروایا گیا تھا کہ یہ لیوی جو پر لیٹر پہ ہم لیں گے عوام سے, یہ ہم پیٹرول ڈیزل کو صاف کرنے اور یورپین اسٹینڈرڈ تک لے جانے کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں گے ریفائنریوں کے لیے. صحیح. ایک پیسہ استعمال نہیں کیا, ایک پیسہ بھی استعمال نہیں وہ کیا گیا. کھربوں روپے جو لیویز کے نام پہ یہ ریفائن کرنے کے نام پہ عوام سے لے چکے ہیں, وہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں خرچ کیا, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. یعنی کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے, اس کے اندر جو ہے کہ یہ اسمگلنگ کی روک تھام نہ ہونا, ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں, ناقص پالیسی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نالائکی بھی ہے. حکومت اگر چاہے تو اپنی پالیسی ایسی بنائے, حکومت اپنے عوام کو ایسی سہولیات دیں, ٹیکسز کی مد میں چھوٹ دے, تو یہ عوام ان چیزوں کو پرچیز کرنا ہی چھوڑ دے گی. جب پرچیز کرنا چھوڑے گی تو میرے خیال سے وہ اسمگلنگ کرنے والی جو ہے. میں آپ کو اس میں بڑے مزے کی بات بتاؤں. جی جی. پچھلے دنوں میں نے ایک سروے کیا کراچی کی مختلف بیکریز کے اوپر, کیونکہ مجھے ایک اطلاع یہ ملی تھی کہ اس وقت پورے ملک میں جو ہماری بیکری, جو ہم ناشتے کرتے ہیں, ناشتہ لیتے ہیں, بریڈ بٹر لیتے ہیں یا بسکٹ وغیرہ لیتے ہیں, ان میں جو خشک دودھ, اس میں جو وے پاؤڈر, میدا اور اس کے اندر جو خمیر, یہ جو اسٹف 10 آئٹم آتا ہے, یہ استعمال ہوتا ہے, یہ ایران سے اسمگل ہو کے آتا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی. میں نے جب سروے کیا وہ بات درست نکلی. سارا جتنا بھی پاکستان میں اس وقت بیکریوں پہ آپ کی کھانے پینے کے آئٹم بن رہے ہیں, اس کے اندر وہ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے. تو جب میں نے اس پہ تھوڑی اور انویسٹیگیشن کی, جی جی, کہ زرخیز ملک تو ہمارا ہے, بالکل زرخیز ملک ہمارا ہے, ہمارے پاس چارہ بھی پیدا ہوتا ہے, ہمارے پاس مویشی بھی ہیں, اور ہمارے پاس ایران سے زیادہ فرٹائل ایریا ہے. ایران تو 90% خشک ملک ہے. لیکن مجھے جو اس کے حقائق ملے تو مجھے بڑا افسوس ہوا. ایران کا وہ ایریا کہ جو سینٹرل ایشین کے ساتھ لگتا ہے, جی, سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ لگتا ہے, وہ تھوڑا فرٹائل ہے, یعنی وہ زرخیز علاقہ ہے. تو اس علاقے کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اتنے جدید اور ڈیولپ پلانٹ لگا دیے ہیں کہ ان کے دودھ کا ایک قطرہ ضائع نہیں ہوتا. کیا بات ہے. وہ اپنا دودھ جیسے آتا ہے اس کو وہ پلانٹوں میں بالکل ریفائن کر کے اس میں سے کریم الگ نکال لیتے ہیں, اس میں سے وے پاؤڈر الگ نکال کے خشک کر لیتے ہیں, اس میں سے وہ اپنے سارے پروڈکٹ گھی ساری چیزیں یہ الگ نکال کے اس کو بالکل وہ اپنے لیے سیو کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں آپ جائیں, جو بھینس کالونیاں ہیں یا جو ہماری دودھ کی منڈیاں ہیں, جی جی, نہیں بیچیں گے سستا, جان بوجھ کے روزانہ ہزاروں ٹن نالیوں میں بہا دیتے ہیں. عوام کو سہولت تو دینی نہیں نا, چاہے حکومت کی سطح پہ ہو یا چاہے تاجروں کی سطح پہ. انہوں نے چھوٹے سے اپنے علاقے میں جو ان کا زرخیز علاقہ تھا اس کو اتنا انہوں نے یوٹیلائز کر لیا کہ ان کی پروڈکٹ ہمارے یہاں اسمگل ہو کے آ رہی ہیں, اور چونکہ وہ سستی مل رہی ہیں یہاں بیکری والوں کو, سب سے بڑی بات یہ ہے نا, وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اگر باہر سے منگواتے ہیں قانونی چینل سے اپنے پورٹ سے, تو ڈیوٹی ٹیکس یہ وہ لگا لوگوں کے, ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو اب یہ دیکھیں پالیسیز کا, جس سے آپ نے کہا کہ یار روک نہیں سکتے تو پھر آپ کوئی پالیسی بنا دیں, پالیسی بنائے نا, اس کو پھر قانونی شکل دے دیں, قانونی شکل دیں. جیسے انہوں نے ایک کوشش کی بھی تھی کہ جی ہم حکومتی سطح پہ کوشش کریں گے کہ ایران سے جو سامان آتا ہے اس کے بدلے میں ہم یہاں سے سامان بھجوائیں, لیکن وہ ساری چیز جو ہے دستاویزی ہو اور حکومت کے ریکارڈ میں ہو تاکہ گورنمنٹ اس پہ ٹیکس لے سکے. ہاں, یہ پچھلے میرے خیال سے 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے, یہ تجویزیں تھیں, لیکن وہ بارٹر سسٹم کا میرے خیال سے کوئی معاہدہ بھی ہوا تھا. اب اصل میں اب آپ کی نیت کی بات ہے ساری, کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیکھیں عمل کرنے سے کیا ہوگا, عمل کرنے سے ہزاروں دکانیں بند ہو جائیں گی,
دکانیں بند ہو جائیں گی، مسئلہ یہ ہے سارا. اور اپنا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور بتاؤں. یہ جتنا بھی سامان آتا ہے، ڈیزل پٹرول آتا ہے، اب تو آپ کی لیکوڈ گیس آنے لگ گئی ہے جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے سلنڈرز کے اندر. اور اس جو آپ بات کر رہے تھے کہ اسٹینڈرڈ چیک نہیں ہوتا اور کچھ ناقص چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جی بالکل. اس وقت آپ کے ملک میں سلنڈر پھٹنے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس پہ ایک تو استعمال بڑھ گیا ہے، استعمال تو بڑھا ہے، لیکن اس کے اوپر جو پاکستان کے اداروں نے کام کیا اور کچھ گروپوں کو پکڑا، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ وہ جو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں ایران سے، جو اسمگل ہو کے یا گیس لے کے آ رہے ہیں، جو وہاں سے لیکوڈ گیس لے کر آ رہے ہیں اسمگل کر کے یا پیمنٹ کر کے بھی لا رہے ہیں، صحیح، اس میں مکسنگ کرتے ہیں. اس میں مکسنگ ہو رہی ہے. کس چیز کی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی. یہ ایک نیا انکشاف ہے. اچھا، خان صاحب کی جو مہارت کہہ لیں یا جو اسپیشلائزیشن کہہ لیں وہ یہی ہے. اسی طرح کی چیزوں کو یہ رپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح کی چیزوں کو یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور ایک معاملے کے اندر جب یہ ڈیپ میں جاتے ہیں نا، تو پھر ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اتنی ڈیپ میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی سوئی بھی ہے نا تو اس کو بھی اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نیا انکشاف ہوا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ایل پی جی جو گیس آ رہی ہے لیکوڈ کی صورت میں، وہاں سے اسمگل ہو کر یا پرچیز ہو کر، جو دونوں صورتوں میں، لیکن کیا ہے کہ اس کا کوئی جانچنے کا پاکستانی اداروں کے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ پاکستانی اداروں سے اوجھل ہے وہ، اور وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہے اور اس کے اندر بتا رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہے کہ ملاوٹ ہے. اور یہ روزانہ جو ہے گھروں کے اندر جو رکھے ہوئے سلنڈرز ہیں یہ عملی طور پر بم بن چکے ہیں. اچھا، ایک اور میں آپ کو چیز بڑے مزے کی بتاؤں. یہ تو گیس کا معاملہ ہو گیا، حالانکہ اتنا آسان ہے اس کو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اداروں کو نہیں پتہ، گورنمنٹ کو نہیں پتہ. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. جتنے آپ کے سرحدی پوائنٹ ہیں، بارڈر کراسنگز جہاں سے یہ آتے ہیں، وہاں آپ معمولی سی چیزیں، ٹیسٹنگ لیبارٹری، کچھ چھوٹے سے جو ہے نا ٹولز ہوتے ہیں. آپ نے جیسے وہاں سے ٹینکر آیا، آپ نے اس میں سے سیمپل لیا اور چیک کر لیا. لمحوں کی کارروائی ہے، کیا ہے مطلب؟ کارروائی ہے. اس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن آپ کے پاس ایک چیز تصدیق شدہ آ جائے گی نا. وہ نہیں کر پا رہا. اور دوسری مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں. اس وقت پورے ملک میں پیٹرول پمپ والے ملوث ہیں، پیٹرول پمپ والے بڑی بڑی کمپنیاں ملوث ہیں. کیروسین ملا رہے ہیں آپ کے پیٹرول کے اندر، جسے ہم مٹی کا تیل کہتے ہیں عام آسان الفاظ میں. اور کیوں کہ اس کی وہ سستا ہوتا ہے اور پیٹرول کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے. تو وہ بہت ساری جگہوں پہ کسٹمز نے، عالمی منڈی میں سستا ہوتا ہے، پاکستان میں تو میرے خیال سے مٹی کا تیل پیٹرول سے زیادہ مہنگا نہیں. میرے خیال میں وہ کچھ اس کو وائٹ اسپرے وہ کہتے ہیں، اس کا ایک جوز ہے کیمیکل. اچھا. ہاں، تو اس کی وہ مکسنگ 4-5 جگہوں پہ ابھی پکڑی گئی ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں. ڈیزل پٹرول، کپڑا، کھانے پینے کی چیزیں، میڈیسن، الیکٹرانک آئٹم، چلیں یہ اس پہ تو ہمیں ڈیوٹی ٹیکس کا نقصان ہو رہا ہے. ایک آئٹم ایسا ہے جو ہماری نسلیں تباہ برباد کر رہا ہے. اچھا. وہ روزانہ ہزاروں ٹن کے حساب سے ابھی بھی آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں چھالیا، مضر صحت چھالیا. بڑی سنگین غفلت حراست کی ہے. اس وقت کراچی کے اندر یا بلوچستان میں، گوادر میں، ہب میں، یہ جیسے کہتے ہیں نا سویٹ سپاری لوگ مزے لے کے کھاتے ہیں. جی ہاں. جی میٹھی چھالیا. جی. اس کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں نا اس وقت آپ کی، جی ہاں، وہ ساری اسمگلنگ کا مضر صحت وہ چھالیاں استعمال کر رہی ہیں کہ جس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے ایفلاٹاکسن. ٹھیک ہے، وہ اس وقت وہ کیمیکل پیدا ہوتا ہے ایفلاٹاکسن کہ جب چھالیا میں پھپھوندی لگ جاتی ہے، اس میں وہ پھپھوندی پھیلتی رہتی ہے. تو وہ ایسا کیمیکل ہے کہ آپ مسلسل کھائیں گے تو منہ میں کینسر ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ کینسر کے کتنی مریض بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے یہاں. یہ جو چھالیاں کھانے والے، جو سویٹ سپاری کھانے والے جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان کی عوام ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے اور ان کو خبردار کر دینے والا میسج ہے کہ خدا کے لیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ماوا گٹکا نہیں کھاتے، ہم تو سویٹ سپاری کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے میسج ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس ریاست نے، اس حکومت نے، دیکھیں پاکستان قوم کا کوئی خیال نہیں رکھنا اور نہیں رکھ رہی. وہ اپنی عیاشیوں میں اور اپنے مزوں میں لگے ہوئے، اپنے پروٹوکول کے نشے میں لگے ہوئے وہ، اور ہر طرح کے وہ معاملات اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کسی قسم کا نہیں کر رہے. تو اس لیے
یہ جو خان صاحب نے آپ کے لیے یہ انکشاف کیا ہے، آپ کے لیے میسج دیا ہے کہ سویٹ سپاری کھانے والے اور اچھی خاصی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، ہر شہر میں جو ہے آپ کو یہ تعداد ملے گی، یہ لوگ ملیں گے کہ یہ کھا رہے ہوتے ہیں یہ. اور یہ بات حقیقت ہے، مصدقہ ہے کہ ٹک شاپ پہ بھی آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ چھالیا سے لے کر کیک، چاکلیٹ اور ٹافی، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ ساری جو ہے نا اسمگل شدہ چیزیں ہیں. یہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے کہ جو کیک رکھے ہوئے ہیں اور چاکلیٹس رکھی ہوئی ہیں، کوئی پاکستان کی برانڈ نہیں ہے، وہ ساری ایران کی ساری برانڈ ہے. اور اسی طرح سے جو بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں تو آ رہی ہیں، جانچنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں رہا، اس کو چیک کرنے کا، اس کے معیار کو دیکھنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو اسی میں یہ چھالیہ آ رہی ہے. تو یہ آپ سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چھالیہ کے جو سویٹ سپاری کے نام پہ آپ جو زہر کھا رہے ہیں، اس سے خدا کے لیے اپنوں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. ایک آخری بات آپ سے کروں گا جی جی. کہ یہ تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے پہلے ایک ایف آئی اے کے افسر نے مجھے بتایا کہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے، یہ ذرا آپ بھی دیکھیں. تو وہ جب میں نے رپورٹ دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اچھا. اسمگلنگ کی جو چھالیہ ہے، جو پاکستان کا اسٹینڈرڈ ہے، یعنی جس میں لیبارٹریز اس کو کلیئر کرا دیتی ہیں کھانے کے لیے، وہ اس وقت کلیئر کرا دیتی ہیں کہ جب چھالیہ کے اندر ایفلاٹاکسن کا لیول جو ہے نا وہ 26% ہو. اچھا. اس سے نیچے ہو، 26% سے نیچے ہو. ہماری لیبارٹریوں نے، میں اس وقت مقصد نہیں ہے، وہ ٹاپک نہیں ہے، ان لیبارٹریوں کا میں نام نہیں لیتا. جی جی. ہماری لیبارٹریوں نے وہ چھالیہ کلیئر کی ہزاروں ٹن کہ جس میں ایفلاٹاکسن کا جو لیول ہے وہ 300، 400، 350% ہے. حد ہوگی یار. ان اداروں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یک جنبش قلم جو ہے کہ ختم کر دینا چاہیے. اور ان کے اندر جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جتنا اسٹاف ہے، جتنے افسران ہیں، ان سب کو لائن میں لگا کے چھترول الگ کرنی چاہیے اور ان کو ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دینا چاہیے، جو انسان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، انسانیت سے کھیل رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کروں. یہ تقریباً کوئی 2011 کی بات ہے. 2011 میں آرام باغ پہ جو فرنیچر مارکیٹ ہے، جی جی. وہاں پر ہمارے بہت اچھے اس وقت ایک دوست تھے، رابطے میں تھے ہمارے، یہ عتیق میر صاحب. انہوں نے ایک ایسوسیشن والوں نے، تاجروں نے ایک کیمپ لگایا تھا تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، کہ وہاں پہ یہ بلڈ لے رہے تھے، لوگوں سے خون لے رہے تھے. تو میں بھی وہاں گیا، مجھے انہوں نے بلایا تھا، میں نے کہا چلے کوریج کے لیے چلے جاتے ہیں. صحیح. وہاں جو عملہ بیٹھا ہوا تھا، وہ نرسیں وغیرہ تھیں، اور جو ڈاکٹر تھے وہ جو بلڈ لے رہے تھے، شام کو مجھے ان سے پتہ چلا وہاں پہ یہ رینجز کے بھی لوگ تھے. یہ 2011 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا اچھا. تقریباً دن میں کوئی 450 کے قریب وہاں پہ بندہ آیا. صحیح. بلڈ دینے کے لیے. جی جی. 55 بندوں کا بلڈ لیا انہوں نے. اچھا. 55 بندوں کا خون لیا انہوں نے. باقی سب کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، وہ بلڈ دینے کے قابل نہیں تھے. وجہ صرف کیا تھی؟ گٹکا، مین پوری اور یہ چھالیہ کھاتے تھے. بہت افسوسناک صورتحال ہے اور بڑی الارمنگ والی پوزیشن ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ سب اداروں کو پتہ ہے. ہمارا معاشرہ تو تباہ ہو گیا. اس قدر مضر صحت چیزیں کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہیں. اور خود تو ہم لوگ جو ہے کہ ہماری جو عوام ہے یہ خود تو اپنے آپ کو اس طرح سے ضائع کرتی ہے، لیکن یہ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتی کہ اس کی زندگی کے خاتمے کے بعد اس کے بیوی بچے، اس کے والدین یا اس سے منسلک وہ پیارے لوگ جو اس کی آس پہ زندہ ہیں، اس کی آمدن سے زندہ ہیں، تو وہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اب اداروں کی آپ سچویشن دیکھیں کہ اداروں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ یہ چھالیہ ہزاروں ٹن روزانہ اسمگل ہو کے ایران سے آ رہی ہے. گوادر آتی ہے، گوادر سے یہ بسوں میں، چھوٹی کاروں میں، ٹرکوں میں مٹی کے نیچے چھپا کے یہ کراچی آ جاتی ہے. اور صرف اس ایک کموڈٹی کو یہ قابو نہیں کر پا رہے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی. انہوں نے کسٹم کے کچھ بندے اٹھائے. پہلے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس رہے، انہوں نے بہت کچھ بتایا، انکشافات کیے. پھر ایف آئی اے نے ان کے اوپر کیس بنایا. اس مقدمے کے اندر
50 سے زائد کسٹمز، پولیس، رینجرز کے افسران اور اسمگلر نامزد ہوئے اس مقدمے میں. یہ پچھلے سال کے آخر کی بات بتا رہا ہوں. یہ بہت بڑی ایکسرسائز تھی. اس کے اندر کلیکٹر بھی نامزد تھے، ایک کرنل صاحب بھی تھے، ایک اور سی ٹی ڈی کے بھی کچھ پولیس افسر تھے، بڑے بڑے نام تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار یہ ایک لعنت ہے، اس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. سویٹ سپاری بنانے والی 22 کمپنیوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا کہ جن کے شواہد ملے کہ وہ اسمگلنگ کی شالیاں کئی سالوں سے استعمال کر رہی ہیں اپنے پروڈکٹ کے اندر. صحیح. آج یہ صورتحال میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. ختم ہو جانا چاہیے تھا نا سب کچھ. جی ہاں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہی 22 کمپنیوں کی چھالیاں آپ کو ہر کیبن پہ ملتی ہے. انہوں نے قیمت بھی بڑھا دی ہے. قیمت بھی بڑھا دی انہوں نے. اب وہ اپنی بڑی بڑی فیکٹریاں، ایک چھالیاں 10 روپے کی ملتی جو چھوٹے سے پاؤچ میں ہوتی. 8 آنے 1 روپے کی چھالیاں ہوا کرتی تھی. جی ہاں. اب 5-7 روپے کی ایک ملتی ہے چھوٹی سی. 5-7 روپے کی ملتی. انہوں نے قیمت بھی بڑھا دی ہے. قیمت بھی بڑھا دی ہے. ان کی چھالیے کے ڈبے روزانہ بن کے کراچی میں ہر کیبن کے اوپر سپلائی ہو رہے ہیں. تو بھائی پھر کہاں سے آپ نے کون سی کارروائی کی ہے، کس کو روکا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. میں تو دیکھیں ایک چیز کو پرکھوں گا حقائق کی بنیاد پہ. ایسا ہی ہے. حقیقت یہ ہوتی کہ آپ نے پورا نیٹ ورک آپ نے کہا ختم کیا ہے، ہم نے مقدمے کر دی، ہم نے پکڑ دکڑ کر دی، ہم نے ان کی جائیدادیں ضبط کر دیں، تو میں جب مارکیٹ میں جاتا تو مجھے وہ پروڈکٹ نہیں ملتی. آج بھی مارکیٹ کے اندر جو اس اسمگلنگ سے ملوث ڈیلر ہیں نا، وہ لوگوں کو آفر دیتے ہیں کہ 500 سے 600 روپے کلو چھالی آپ کے گھر تک پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں. اور سویٹ سپاری ہر جگہ مل رہی ہے. ہر جگہ میں، وہ تو عام ہے، وہ اس میں تو کوئی جو ہے کہ پابندی بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب تھا. بلکہ میں نے تو ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں معاشرے کے اندر بکتے ہوئے کہ وہ ہے ماوا ہے، گٹکا ماوا جس کو کہتے ہیں، مضر صحت جو ہوتا ہے، جو کینسر کا باعث بنتا ہے، گٹکا ماوا، یہ مین پوری، اس طرح کی چیزوں پہ اس کے جو ریپر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ مسالہ دار پان ہے، کیا ہے، یا چھالیا ہے. ایسا ہی ہے. اس کو جو ہے کہ مطلب ایسے خوشنما بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اور دوسرا جو ہے کہ عوام کو بھی بیوقوف بناتے ہیں. تو وہ اس کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات کہوں، اسمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنا سمندر سے آ کے لانچیں لگتی ہیں ہمارے بارڈر پہ. جی. بلوچستان سے ہوتی ہے تو بارڈر سے آتی ہیں. جی. افغانستان سے ہوتی ہے تو بارڈر سے آتا ہے. ایئرپورٹ سے ہوتی، چلے وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ کسٹمز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں بہت کم چانسز ہوتے ہیں، مطلب وہ سامان، لیکن ہوتی ہے. اسکیننگ مشینیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہو جاتی ہے، لیکن اس میں چیکنگ ہے، مطلب زیادہ نہیں ہو سکتی. جی. اب مجھے ایک بات یہ بتائیں، ہمارے اداروں کی ہم نے 90% کارروائیاں جو میں نے رپورٹ کی ہیں پچھلے 20 سالوں میں دیکھی ہیں. میرا ہمیشہ ان سے ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ بھائی جان، آپ نے کراچی کے ایک گودام پہ چھاپا مار کے آپ نے کروڑوں روپے کا سامان پکڑ لیا. صحیح. وہ بندہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو بلوچستان کے بندے کو کروڑوں روپے دے کے یہ سامان خریدا ہے، آپ یہ سامان میرا اٹھا کے لے کے جا رہے ہو. یعنی آپ نے پاکستان کے اپنے ہی ایک تاجر کو ڈبل نقصان پہنچایا. ایک تو وہ اسمگلوں کو پیمنٹ کر چکا ہے اس سامان کی، دوسرے آپ آئے، آپ بھی سامان اٹھا کے لے گئے، آپ دکانوں کے شیلف سے سامان اٹھا کے لے گئے جو کہ وہ پیمنٹ کر کے لیتے ہیں. جی. جی. تو وہاں کیوں نہیں پکڑ لے جہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یک طرفہ کارروائی تو ہے، لیکن چلے کارروائی تو ہو رہی ہے، اس بات کو تو ہم خوشائند کہہ سکتے ہیں، لیکن یک طرفہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. جہاں سے سپلائی لائن ہے، جو اسمگلنگ کی جو جگہ ہے، ان ٹھکانوں کو ختم کرنا چاہیے، ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، ان کے خلاف بھرپور طریقے سے آپریشن کرنا چاہیے. تو خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ہی قیمتی معلومات فراہم کی، ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کی. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اسمگلنگ کو پوری دنیا کے اندر اسی لیے برا جانا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے، غیر قانونی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ضروری
اور غیر ضروری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے مفاد اس قدر بڑھ جاتے ہیں، لالچ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز بھی نہیں کرتے، اس میں فرق بھی نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے جہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات یا دیگر جو غذائی اجناس ہیں یا دیگر معاملات جو بھی ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ تو آتی ہیں، کم داموں میں لوگوں کو مل جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں، مضر صحت چیزیں، امتناعی منشیات جیسی چیزیں وہ بھی ساتھ میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے کوئی حکومت کا اقدام بھی سامنے نظر نہیں آتا۔ معذرت، معاف کیجیے گا۔ جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں اس کو روک تھام نہیں ہو پاتی ان چیزوں کی، جو امتناعی منشیات آ رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، دیگر بہت سارے کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اسمگلنگ کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ اسمگلنگ کے اندر غلط اور صحیح کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے معاشرے کے اندر اسمگلنگ ایک ناسور بن جاتا ہے، نہ صرف اس سے ریاست کو مالی طور پر نقصان ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے جرائم وجود میں آتے ہیں جو معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید اور دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے، بریکنگ نیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز، تعمیری تنقید کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔